آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوسرا وزیر اعظم گیا تو تیسری قوت آ جائے گی؟ دیکھیں تیسری قوت آئی یا نہ آئے، ہماری رسپانسبلٹی ٹو فالو دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. اگر وی ول ناٹ ایکٹ انڈر دا ڈومین آف دا کانسٹیٹیوشن پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. گیلانی صاحب، اس پورے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کوئی تیسری قوت تو انوالو لگتی ہے، خاص کر کے میمو کے معاملے کے اوپر آپ کے بیانات، پھر سیکٹری دفاع کا جانا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کڑیاں ہیں جو کہ اس تاریخ میں لوگوں کو پتہ ہے اور ابھی تک لوگوں کو یاد بھی ہیں. پہلی بار آپ نے سیکیورٹی ایڈوائزر کو سیک کیا، اس کے بعد آپ نے سیکٹری ڈیفنس کو گھر بھیجا، تو کہیں نہ کہیں کوئی تیسری قوت یا اسٹیبلشمنٹ ہم جسے کہتے ہیں وہ بھی انوالو تھی اس پورے قضیے کے اندر؟ دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. جو میں نے کام کیا ہوگا میں نے اپنے ڈومین میں کیا ہے. جو جوڈیشری ہے انہوں نے کوئی تیسری قوت سے تو مشورہ نہیں کرنا. تو اس لیے ایوری بڈی از پرفارمنگ دیئر ڈیوٹی اینڈ ایوری بڈی از ریسپانسبل فار دیئر اون ایکٹس. تو اس لیے وی شوڈ ناٹ بلیم دا تیسری قوت وین وی آر کمیٹنگ مسٹیکس آر سیلوز اینڈ بلیمنگ دا تھرڈ پاور کہ تیسری قوت جو ہے وہ کروا رہی ہے. تو کیا ہمیں ہمارا ذہن نہیں ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش تھی؟ میں ان سے خوش تھا. وہ آپ سے خوش تھے؟ یہ ان سے پوچھیں. میں خوش تھا. آپ کس چیز پہ خوش تھے؟ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اسامہ بن لادن کو ویزا کس نے دیا، آپ نے تحقیقات کا حکم دیا، گو کہ آج تک وہ تحقیقات نہیں ہو پائیں، تو پھر آپ کیسے خوش تھے؟ دیکھیں آپ کوئی اچھے کام ہوئے ہوں گے تو ان کا بھی آپ ذکر کر دیں. اور وہ کون سے وہ آپ کر دیجئے، کیونکہ مجھے تو کوئی بیچ میں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت ہی تعلقات آپ کے بنے ہوں، اچھے استوار ہوئے ہوں. یہ پہلی مرتبہ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ. آئی ہیو نیور سین since I am one of the senior most member of used to be member of the parliament of this in this parliament. مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ملٹری یا آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی ملٹری آپریشن وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر جواب دے ہوئے ہوں. دس از دا فرسٹ ٹائم. تو یہ تو آپ خوش ہیں نا؟ ہو سکتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس سے خوش نہ ہوئی ہو سکتا ہے وہ ان کی بھی یہ خواہش ہو. درست. لیکن یہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا ویزا کس نے دیا اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یہ کسی اور کانٹیکسٹ کیا تھا؟ کیا یہ بھی اس کانٹیکسٹ میں آتا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، اٹس ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ. آپ نے ایکسٹینشن بھی دی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کو پہلی بار. یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے بہترین اقدام کیا گیا تھا، جو آپ نے کہا کہ کچھ میں نے بھی اچھے کام کیے، اور آپ نے ایکسٹینشن بھی دی آرمی چیف کو. آپ کو پے کیا اس چیز نے؟ دیکھیں میں نے کوئی ریوارڈ کے لیے تو نہیں کیا، میں نے تو نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا. نیشنل انٹرسٹ کون سا تھا؟ I can't change a general in the middle of war. We were in a war state. آپ پہ پریشر نہیں تھا؟ کوئی پریشر نہیں تھا. کیا آپ ان کو ایکسٹینشن؟ کوئی پریشر نہیں تھا. ڈی جی آئی ایس آئی کو ایکسٹینشن دیں، کوئی پریشر نہیں تھا آپ کے؟ یہ دوسری بار کے لیے؟ دوسری بار کے لیے خواہشات ہو سکتی ہیں مگر ناٹ اے پریشر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی؟ دیکھیں اب وہ ایک کہتے ہیں وکٹری اوز مینی فادر، دا ڈیفیٹ از این آرفن. اگر آپ کوئی چیز غلط ہو گئی تو آپ آپشنس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ اگر میں جو کیا پھر بھی آئی ایم دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر. گیلانی صاحب، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ غیر آئینی اقدامات کے حوالے سے جو چین میں جا کے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، پھر آپ نے وہ بیان واپس لیا، کیوں؟ کس پریشر پہ وہ بیان واپس لیا؟ میں نے بیان واپس نہیں لیا. میں نے اگر آپ اس کی ایکسٹریکٹ نکلوائیں گے وہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میں نے کہا there were too many things happening at the same time. There was total confusion and after the inquiry I sacked the Secretary Defense. That's it. اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کی رخصتی کے حوالے سے کہیں بھی انوالو نہیں ہے کسی بھی اسٹیج کے اوپر؟ دیکھیں یہ یو آسک دا چیف جسٹس، کیونکہ ڈیسیجن از آف چیف جسٹس ناٹ آف دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. چیف جسٹس تو یہ کہتے ہیں نا انہوں نے آئین کے مطابق حکم دیا ہے اور بار بار وہ کہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کے مطابق، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں لیٹر اور نو لیٹر، رائٹنگ اے لیٹر اور ناٹ رائٹنگ اے لیٹر، کنٹیمپٹ
or no contempt. It doesn't justify in any constitution کہ sitting prime minister of this country کو وہ ہٹا دیا. آپ ساری رسپانسبلٹی صرف اور صرف چیف جسٹس پہ لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ جو میں نے کیا وہ میں نے آئین کے مطابق کیا اور انڈر دی نارمل پرفارمنس آف مائی ڈیوٹی ایز دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. میں نے ایڈوائس کے اوپر کیا ہے، میں نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی ایڈوائس پہ کیا ہے اور آئی فالوڈ دا رولز اینڈ دا پروسیجرز آف دس آئی فالوڈ دا پروسیجرز. اس کے مطابق جو صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. اگر صدر زرداری صاحب نہ بھی ہوتے اور کوئی اور صدر ہوتا میں پھر بھی دستخط نہ کرتا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اتنی قربانیاں، پارٹی کے لیے اتنی خدمات، اتنا کچھ آپ نے پارٹی کو دیا، نااہل بھی آپ پارٹی کے لیے 5 سال کے لیے ہو گئے، آپ کو لگتا ہے یہ سزا کافی زیادہ ہے اور آپ کو کسی اور کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ ایبسلوٹلی نہیں. آپ نے میرا پہلا جواب نہیں سنا. میں نے کہا یہ تو صدر آصف علی زرداری ہیں جو میری اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں اینڈ وی ہیو دا بیسٹ آف دی ٹرمز ود ہیم. مگر اگر کوئی اور صدر بھی ہوتا اور مجھے یہی چیف جسٹس کہتے آپ لکھیں، میں نہ لکھتا. اب اس کی بتائیں کہ سزا کم ہے یا تھوڑی ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں. پہلی بار وہ بات کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، گلے کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سوال پوچھنا میرا حق ہے. تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ سلیکٹو جسٹس ہو نیچرلی یس. اور صرف اینٹی پیپلز پارٹی ہو رہا. یس. آپ کو کیا لگتا ہے؟ عدالت کے فیصلے اور ہوتے ہیں، تاریخ کے فیصلے اور ہوتے ہیں، عوام کے فیصلے اور ہوتے ہیں. اگر دوسرا وزیر اعظم جائے گا، میری ایک ہی سیکریفائز ان کو بہت ہونی چاہیے. اس سے زیادہ سیکریفائزز ہم نہیں دے سکتے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے. گیلانی صاحب، بہت ظاہر ہے کہ آپ نے 5 سال جیل میں بھی گزارے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی بڑا آپ کا کلوز ریلیشن شپ ہے، جمہوریت کے لیے بھی آپ نے بڑا کام کیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوسرا وزیر اعظم جائے گا تو جمہوریت کے اوپر زد پڑے گی؟ اگر پڑے گی تو کہاں سے پڑے گی، عدلیہ سے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی میں نہیں بلیم کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ ڈیسیجن میکنگ وہ نہیں کر رہے، چونکہ رسپانسبلٹی ان پہ آ جائے گی جو ڈیسیجن کریں گے. تو اس لیے جو ڈیسیجن کرنے والے ہیں دے ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے، اس ملک کو اگر چلانا ہے، اس ملک کو سٹیبل رکھنا ہے، تو ان کے لیے اس قسم کا اقدام جو ہوگا وہ غیر آئینی بھی ہوگا، غیر جمہوری بھی ہوگا اور ملک توڑنے کے مترادف بھی ہوگا، اور اس کی ذمہ داری پیورلی اینڈ پیورلی عدلیہ کی ہوگی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی کہیں نہ کہیں اس پورے اس پہ ہے قصے میں؟ حالانکہ آپ کے تو ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے. میرے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ، اور میں نے ان کو کوالیفائی کرایا اپنی پارٹی کے ساتھ لڑ کے کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر کی اجازت دی جائے. میں ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ لڑا. آپ کی پارٹی نہیں چاہتی اور تھی، مگر آپ نے ابھی منوایا. نواز شریف سے جب پوچھتے ہیں اس نے کہا میں نے کوئی منت نہیں کی تھی. تو آپ نے اپنی پارٹی کو ناراض کیا اس اقدام سے؟ میں نے ناراض کیا اس لیے کہ I wanted to put the history straight کہ that was an agreement between بینظیر بھٹو شہید and میاں محمد نواز شریف on a charter of democracy کہ ہم 3rd ٹائم پرائم منسٹر کی اجازت دیں گے. مگر محترمہ کے ساتھ زندگی نے وفا نہیں کی، مگر ان کی کمٹمنٹ ہم نے آنر کر دی. یہ آپ کی ذاتی مفاہمت تھی اور 3 سال 4 سال اتنے اچھے مراسم رہنے کے بعد نون لیگ آپ کے مخالف ہوئی تو کیوں ہوئی آخر؟ نون لیگ کے ساتھ میں ٹھیک تھا، وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب میرے بیسٹ آف مائی ریلیشنز تھے اس وقت بھی ضمنی الیکشن میں میرے بھائی پہ اٹیک ہوا اور اس کے اوپر ان کی کار پہ حملہ ہوا. میرے بچوں کو انہوں نے ایک فیکٹری میں بند کیا ہوا تھا، اور جو وہ تھے جو دا موسٹ وانٹیڈ کرمنلز تھے ان کو جیلوں سے نکال کر اور ان کو پولنگ ایجنٹ بنایا گیا تھا ہمارے خلاف. پھر جب میاں نواز شریف چل کر آئے میرے پاس یہاں
اینڈ ہی اپولوجائزڈ. میں نے دل سے نکال دی بات. تو پھر مخالفت کیسے ہو گئی آخری دنوں میں جب وہ بہت زیادہ اوفینسو ہو میرا گئے آپ خیال کے ہے لیے؟ تو کیا میرا خیال ہے کہ یہ ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ جو سرائیکے صوبے کا میں نے نعرہ لگایا. اس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوئی زیادہ؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے تمام حالات واقعات درست تھے؟ میری طرف سے درست ہے. اس کا مطلب ہے خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا کہ ایک مکمکا ہوا تھا کہیں نہ کہیں. مکمکا خان صاحب کو تو بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ. تو مکمکا تو ہم نہیں کرتے, ہم تو اوپنلی کرتے ہیں. جو میرا ریلیشن شپ تھی, اگر میری ریلیشن شپ آپ کو پتہ ہے تو اس کا مطلب خان صاحب کو بھی پتہ ہونی چاہیے. تو میں تو اوپنلی کہتا ہوں, I had the best of my relationship with them, but from their side they were not fair. خان صاحب اب آپ کے 4 سال آپ نے فائر فائٹر کا بھی رول پلے کیا, مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں بہت اپنے بہترین کام بھی کیا ایز فار ایز پارلیمنٹ از کنسرنڈ اینڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے سلسلے میں, بلوچستان پیکیج, گلگت بلتستان وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کی گورننس کے اوپر تو بہت سے سوالات ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو آپ نے ناراض کیا, اور اگر پاکستان کی عوام کو آپ نے راضی کیا ہوتا تو شاید یہ حالات اس وقت نہ ہوتے؟ کون سے حالات؟ جو اس وقت ہے پاکستان کی, اور شاید آپ بھی عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ آپ کو نہ ہٹایا جائے, پبلک پریشر ہوتا. عوام تو اب بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ تو آپ کو یہ پرسیپشن اسلام آباد کے 3 کلومیٹرز پہ بنایا جاتا ہے, مگر اگر آپ دیکھیں فرام دا ڈے 1 ٹل ڈیٹ, آپ دیکھیں جب بھی کوئی ضمنی الیکشن ہوا ہے ہم جیت گئے ہیں. اگر کہیں بھی ضمنی الیکشن ہو پورے ملک میں, ہم یا ہمارے اتحادی جیت گئے ہیں. جب بھی کوئی بائی الیکشن ہوا ہے ہم نے کوئی الیکشن میں موسٹلی ہم نے جیتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی الیکشن ہوگا ہم حصہ لیں گے. اینڈ یو ول سی لوڈ شیڈنگ, بھوک, افلاس, دیکھیں ہم نے انفلیشن. یہ بتائیں ہم کوئی جان کے کر رہے ہیں؟ لیکن آپ نے جان کے ٹھیک بھی تو نہیں کیا. نہیں, یہ چیزوں کو بہتری کی طرف تو نہیں لے کے گئے. یہ پرسیپشن کی بات ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وی ہیو ٹرائیڈ آر بیسٹ, اور ہم نے جتنا کچھ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 9 سال جنرل مشرف کو بھی ملے, اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی تھے, تو بجلی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا؟ کس لیے نہیں ہوا؟ کون سے ڈیمز بنائے گئے؟ کون سے میگا پروجیکٹس بنائے گئے؟ یہ تو اب بن رہے ہیں. تو اب جو ان کا جو ریزلٹس آئے گا اٹ ول کم آفٹر سم ٹائم. لیکن کرپشن کے بھی بے تحاشا الزامات, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے 8500 کی کرپشن ہو گئی آپ کے زمانے میں. پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. آپ پرسوں کا انٹرویو عمران خان کا دیکھ لیں, آپ پرسوں کا انٹرویو خواجہ آصف کا دیکھ لیں, تو کیا وہ غلط ہے؟ اور ایک چیز میں مطالبہ کرتا ہوں, اور وہ میں چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں. 16 سال سے کیس چل رہا ہے وہ مہران گیٹ کا, اور اس کے اوپر DGISI, فارمر DGISI نے ایک لسٹ دے دی ہے. قوم صرف وہ نام پوچھنا چاہتی ہے, جو لیٹر کے اندر لکھے ہوئے نام, جو نام ہیں وہ نام صرف قوم پوچھنا چاہتی ہے. کیوں نہیں بتاتے؟ کیا آپ کو علم ہے ان ناموں کا؟ آپ کو علم ہے, آپ کو علم ہے, تو ان کے نام کیوں نہیں آتے باہر؟ ہمارے نام کیوں آتے ہیں؟ بائسڈ ہے عدلیہ آپ کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے؟ میں بائسڈ میں تو کہہ نہیں سکتا, چونکہ وہ تو ہماری اپنی عدلیہ ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے بتایا جائے کہ وہ جو لسٹ آئی ہے, تو کیا قوم کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے عوامی نمائندوں کے نام سننا چاہے؟ کیا آپ کو شوق نہیں ہے کہ وہ نام آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے؟ صرف پیپلز پارٹی کے نام سن کر آپ تھک نہیں گئی ہوں گی؟ سلیکٹو جسٹس ہو رہا ہے نیچرلی یس. اور صرف اینٹی پیپلز پارٹی ہو رہا ہے؟ یس. کیوں ہو رہا ہے؟ یو آسک دیم. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ دوسری پارٹی I had been very kind to them. I had been very, very fair with them. I went out of the way for them.